السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ ایسے ہی تم پر فرض کیے جیسے تم سے پہلے کی لوگوں پر، تم سے پہلے کی امتوں پر فرض تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ ہم پر روزے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز ہم پر فرض کی ہے، حج ہم پر فرض کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے روزے بھی ہمارے اوپر فرض کر دیے۔ لیکن ساتھ ساتھ تسلی بھی دے دی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرضیت صرف تمہارے اوپر ہے، یا یہ روزے رکھنے میں تم صرف اکیلے ہو، تم سے پہلے بھی امتیں تھیں، ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ اب روزے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا تھا؟ روزے کا تصور ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ بس اس پر مختصر سی بات کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے ساتھ روزے کا خاص تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کی اس نشست میں روزے پر ہی بات ہوگی۔ دوستو، سب سے پہلا روزہ رکھنے والے جو ہیں وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نیچے اتارا، آپ نے سنا ہوگا نا وہ پورا واقعہ، ایک درخت تھا جس سے روکا گیا، اس کا پھل انہوں نے کھا لیا، دانہ انہوں نے کھا لیا، لغزش ہوئی، خطا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب کچھ وقت کے لیے تمہیں زمین پر رہنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے۔ جب زمین پر پہنچے تو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں، کیونکہ جنت میں تھے، جنت تھا، جنت تھی، جنت کی نعمتیں تھیں، پروردگار تھا، تو وہاں تو عیش و آرام تھا، کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ زمین پر اترے تو سورج پڑا، دھوپ پڑی، اور دھوپ پڑنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ ان تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ آپ کا جسم مبارک وہ جو جنت والا تھا نا، وہ تھوڑا سا کالا پڑنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کو دیکھ دیکھ کر کے روتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پھر یہ حکم نازل ہوا، اے آدم تم روزہ رکھو۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایام 20 کے روزے رکھے، جو روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے نا، مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو، یہ روزے رکھے۔ آدم علیہ السلام نے جب پہلا روزہ رکھا تو آدھا جسم وہ پرانی حالت پر آ گیا، یعنی کہ ٹھیک ہو گیا۔ جب دوسرا روزہ رکھا تو 2/3 جسم پہلے کی حالت پر آ گیا، اور جب تیسرا روزہ رکھا تو پورا کا پورا جسم وہ اپنی پرانی حالت پر لوٹ آیا۔ تو دوستو، روزے رکھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہے نا، تقوی بندے کو اختیار ہو جائے۔ لیکن اس کے دنیاوی اور سائنسی بھی بہت فائدے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی انسان کو بڑا نفع ہوتا ہے، اس لیے روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن میں ایک بات اور گوش گزار کر دوں، روزے اس لیے نہیں رکھنے چاہیے کہ ہمیں دنیاوی مفاد حاصل ہو جائے، جسمانی فوائد حاصل ہو جائے، نہیں، ہمیں روزے اس نیت سے رکھنے ہیں کہ ہمیں تقوی مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ جب ہمیں تقوی مل گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی، تو ساتھ ساتھ دنیاوی مفاد اور جسمانی فوائد وہ تو آٹومیٹکلی حاصل ہو جائیں گے۔ اچھا دوستو، بات کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ آج میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے تو کلاس کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی تھوڑی کم رہے گی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس کے راوی ہیں روایت کے، مشکات شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں، 28 یا 29 تاریخ تھی، بہرحال رمضان آنے ہی والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر کیا کیا باتیں کہیں، کون کون سے نکات تھے جن کو بیان کیا، کن کن پوائنٹس کو ہمارے سامنے رکھا، وہ ذرا سنیے، اور دل کے کانوں سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں،
تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ کون سا مہینہ ہے وہ؟ رمضان المبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ شب قدر۔ شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں کھڑے ہو کر کم سے کم بھی اتنا درجہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو اس کے لیے بھی 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کم سے کم درجہ ہے، ضروری نہیں کہ صرف 2 رکعت ہی پڑھے۔ آپ امیجن کریں اگر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہو اور لوگ لوٹ رہے ہوں تو کیا آپ صرف ایک نوٹ لے کے سائڈ میں کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں نا۔ جب سیزن آتا ہے نا، جب رحمتیں برستی ہیں تو اس موقع پر تھوڑا سا نہیں، پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو لہٰذا شب قدر کے لیے ابھی سے مستعد ہو جائے کہ جب ملے گی تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے، خوب اس سے جو ہے منافع حاصل کریں گے۔ اور یہ جو نالائق بیٹھے ہوئے جنہوں نے ہمیں بتایا، محمد وسیم صاحب، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ہے نا؟ دعا ضرور کیجیے گا بھائی، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں سے بیڑے پار ہو جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایک رات اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے دن میں اللہ تعالیٰ نے روزے تمہارے اوپر فرض قرار دے دیے، اور اس مہینے کے رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا، یعنی کہ سنت قرار دے دیا۔ اور پھر اس مہینے کے اندر یہی نہیں، ایک اور انعام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ انعام کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اجر کو بڑھا دیا۔ ایسا اجر بڑھایا کہ اگر کوئی شخص نفل نماز، سنت نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس سیزن سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اور خلاف معمول باتیں پیش آئیں گی تو ان کو برداشت بھی کریں گے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ غم خواری کا مطلب یہ کہ اب آپ کو بھوک لگی، پورا دن ہو گیا بھوکا رہتے تو چائے پر تڑپ جاتے ہیں نا ہم تو لوگ ایسے۔ تو جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یار غریب کیسے بھوکا رہتا ہوگا۔ تو لہٰذا اب جب آپ کو احساس ہوا کہ بھوک ایسی چیز ہے اور غریب اس چیز کو روز فیس کرتا ہے، اب آپ کو جو اس کی مدد کرنا آسان ہوگا، آپ اس کی غمخواری کریں گے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہے نا؟ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہر بار مشاہدہ کرتے ہیں کہ دسترخوانوں میں کتنی وسعت ہو جاتی ہے، کتنی گنجائشیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں جو انسان پورے سال نہیں کھاتا، رمضان کے اندر کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی کو افطار کروائے، ہے نا، یہ بھی اس روایت کے اندر ہے، تو افطار کروانے والے کو، کسی روزہ دار کو آپ نے افطار کرا دیا تو افطار کروانے والے کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جس نے روزہ رکھا تھا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ ایسا نہیں اس کے ثواب میں سے گھٹا کے آپ کو کچھ دے دیا، نہیں، روزہ رکھنے پر اس کو ثواب ملے گا اور افطار کروانے پر آپ کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ دونوں باتیں۔ اچھا، صحابہ کرام کی اکانومی اس زمانے کا، اس کی جو معیشت تھی آپ جانتے ہیں، صحابہ کرام تو خود کئی کئی دن بھوک سے، فاقے سے رہتے تھے، تو کسی کو افطار کروانا تو اچنبے کی بات تھی نا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیسے کوئی کسی کو افطار کروائے؟ یعنی کہ انہوں نے یہ سوچا افطار کا مطلب یہ کہ پورا دسترخوان بچھا کے کھلانا پلانا، ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کھجور کا ایک دانہ ہی کھلا دے، یا دودھ اور لسی ہی پلا دے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، تو اس کو بھی افطار کرانے کے برابر اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ جب افطاری کا موقع ہو تو آپ اپنے غریب پڑوسیوں کا، اپنے دوست احباب کا، خاص طور ایک پلیٹ میں تھوڑی سی افطاری نکال کر اپنے غریب پڑوسی کو یا کسی غریب ضرورت مند کو ضرور پہنچایا کریں، بڑا ثواب ہے اس کا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ رمضان کے بارے میں ایک بات اور ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے نا رمضان کا، یہ رحمت ہے، اور اس کا جو دوسرا عشرہ یعنی کہ 10 دن، پہلے 10 دن جو ہیں یہ رحمت کے ہیں، اور اس کے جو دوسرے 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور اس کے جو آخری 10 دن ہیں وہ جہنم سے خلاصی کے ہیں۔ تو بہرحال اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اپنے غلاموں کا بوجھ ہلکا کرو۔ دیکھو، جن گھروں کے اندر نوکر وغیرہ ہوتے ہیں نا، جن فیکٹریوں میں ملازمین ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ان میں سے مسلمان ہوتے ہیں، روزے سے بھی ہوتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا کام کا جو بوجھ ہے نا وہ کم ڈالا کرو، تاکہ روزے کا ان لوگوں کو احساس نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام کرو،
کثرت سے کرو۔ یہ 4 کام میں سے 2 کام تو ایسے ہیں کہ جن کو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، 2 کام ایسے ہیں کہ جن کو کرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ 2 کام تو کثرت سے کرو، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے کرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ 2 کام کون تھے جن کو کثرت سے کرو؟ ان میں ایک ہے کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کرنا، خوب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ خوب پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا ورد جو ہے وہ استغفر اللہ۔ اگر کوئی شخص صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ لے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مکمل پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اور وہ 2 کام جن کو کرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ ہے جنت کی طلب، یعنی کہ اللہ سے جنت مانگو، اور جہنم سے خلاصی، یعنی کہ اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت تک پہنچا دے۔ یہ 4 کام کرنے ہیں، کلمہ طیبہ، استغفار، ان دونوں کو پڑھنا ہے، جنت مانگنی اور جہنم سے بچنا ہے۔ تو ایک روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار ہوتا ہے نا، کہ جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 انعام دیے جاتے ہیں۔ 5 انعام، ہر روزے دار کو یہ 5 انعام دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے کہ اس کے مومن کا جو روزے دار ہوتا ہے نا، اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند، مشک سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2، دوسرا انعام یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جنت اس کے لیے اللہ تعالیٰ سجاتے ہیں، روزانہ جنت اس کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے نا، شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، نفس کمزور ہو جاتا ہے، تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا بہت حد تک آسان ہو جاتا ہے۔ اور 5واں انعام یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، یعنی کہ منہ میں سے اسمیل آ رہی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، سمندروں کی مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، شیطان قید ہو گئے، جنتیں سج رہی ہیں، اور بخشش کا وعدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تھوڑی سی دیر کی بھوک، تھوڑی سی دیر کی پیاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اتنے بڑے بڑے انعامات سے مزین کر دیتی ہے۔ ہاں، ایک بات یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو منہ میں سے اسمیل آتی ہے اس کے بارے میں کیا، کیونکہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو منہ میں سے ایک قسم کی بو آنے لگتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 30 دن انہوں نے روزے رکھے، مسواک کر کے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بو آ رہی تھی اسی وجہ سے تم نے مسواک کی، اور اس بو کی وجہ سے ہم نے تم سے روزے رکھوائے تھے۔ آپ مسواک کر کے آئے، جائیے دوبارہ 10 روزے رکھیے، تو 40 دن کا چلہ پورا کروایا تھا، تو چلے کی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں اور ہمارے منہ سے اسمیل آتی ہے تو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بھی مسواک نہ کریں۔ نہیں بھائی، مسواک کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم نے مسواک نہیں کیا ہمارے دانتوں کے اندر سے اسمیل آنے لگی، یہ اسمیل وہ نہیں، یہ بات سمجھیں۔ علماء نے لکھا کہ دانت وغیرہ نہ مانجنے کی وجہ سے اسمیل آتی ہے، اس اسمیل کا تصور نہیں ہے، وہ اسمیل دوسری ہے۔ وہ اسمیل وہ ہے کہ جب انسان کا صبح سے بھوکا ہوتا ہے نا، 2-3 بجے تک 4 بجے تک بھوک رہتی ہے، اب اس کے پیٹ کا بالکل، انسان کا جو معاملہ ہے نا، پیٹ بالکل مکمل خالی ہو جاتا ہے۔ جب وہ خالی ہو جاتا ہے تو اندر سے ایک قسم کی اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو وہ اسمیل مشک سے زیادہ پسند ہے۔ وہ اسمیل نہیں کہ جان بوجھ کر کے آپ نے کئی دن دانت نہیں مانجے اور دوسرے ایمان والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے منہ میں سے بدبو آ رہی ہے، وہ بدبو مراد نہیں۔ اچھا، اور مطالب اس کے اور مطلب بھی بیان کیے علماء نے، کہ جب ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ روزہ دار جب روزہ رکھ کر اس دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، قبر سے اٹھے گا تو اس کے منہ سے مشک کی بو آئے گی۔ اور ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روزہ دار جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشک کے جو ہے شکل میں، خوشبوؤں کی شکل میں اس کو انعامات عطا فرمائیں گے۔ بہرحال کئی مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ جان بوجھ کر کے آپ اپنے دانتوں کو خراب رکھیں اور اس میں سے بدبو لائیں، یہ مناسب نہیں۔ ایک روایت اور دیکھ لیتے ہیں اور آج کی اپنی کلاس کو ہم اس روایت کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو ممبر کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب ممبر کے دوسرے درجے پر پیر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور جب ممبر کے تیسرے درجے پر پیر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو دیکھتے تھے، آبزرو کرتے تھے،
مر مٹنے والے لوگ تھے، جانثار صحابہ تھے. ایسے جانثار صحابہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے چہرہ مبارک کو دھوتے تھے تو وہ بچا ہوا پانی چہرے سے ٹکرا کے زمین پر گرتا تھا، صحابہ اس کو زمین پہ نہیں کرنے دیتے تھے، دوڑ کر اس کو لپکتے تھے، اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر مل لیتے تھے، اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلی کرتے تھے تو وہ کلی سے منہ مبارک سے نکلا ہوا پانی زمین پہ نہیں کرنے دیتے تھے، صحابہ کرام اس کو بھی تبرک کے طور پر لے لیا کرتے تھے. ایسے جانثار صحابہ، ایسے من مٹنے والے صحابہ کیسے اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج خطبے کے لیے جب آپ ممبر پر اوپر تشریف لے جا رہے تھے، آج ہم نے ایک ایسی بات دیکھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلے ممبر پر آپ نے آمین کہا، دوسرے پر آمین کہا، تیسرے پر آمین کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جبرائیل آ گئے اور انہوں نے 3 بددعائیں دی. جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، تباہ برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ ہو اور وہ اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے. تو میں نے کہا آمین. جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو بھی فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. پھر جب آپ نے اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گیا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنا لے. تو میں نے کہا آمین. دوستو یہ بد دعائیں کتنی خطرناک ہیں. آپ ذرا امیجن کریں کہ جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے خاتم النبیین ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں اور تمام کائنات کے سردار ہیں، وہ تمام فرشتوں کے سردار کا ایک بد دعا دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان بد دعاؤں پر آمین کہنا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا یہ بد دعا کہاں کی کہاں چلی گئی. اور ایک فیکٹ بتاؤں آپ کو، حضرت جبرائیل نے کبھی کوئی بد دعا نہیں دی اس کے علاوہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بد دعا پر آمین نہیں فرمایا اس کے علاوہ. اندازہ لگائیے کتنی خطرناک لیول کی بد دعا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی خوب خدمت کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف پڑھو تاکہ اس بد دعا کی زد میں نہ آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا حق ہے ہمارے اوپر. آج ہم ایمان والے، قرآن ہمیں ملا، دین ملا، شریعت ملی، نماز ملی، اللہ تعالیٰ مل گیا، بدلے میں ہم ایک مرتبہ درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے اللہ کے رسول پر. اور تیسرا یہ کہ رمضان کا مہینہ ہو اور انسان وہی اپنی پرانی روش، وہی اپنے گناہ، وہی اپنے معاملات میں لگا ہوا اور اپنی بخشش نہ کروائے، روزے نہ رکھے تو نماز نہ پڑھے، کچھ دن کی تراویح پڑھ کے فارغ ہو جائے تو دوستوں بخشش نہیں ہوتی اسے، اور اللہ نہ کرے اس بد دعا کی زد میں آ گیا تو پھر سوچی کیا بنے گا. پاک پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد